بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رحمت انسان کو تلاش کرتی ہے کہ انسان رحمت حاصل کرے۔ اس مہینے کی خصوصیات ہیں، کچھ کوالٹی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے کہ مہینوں کا سردار ہے، کہتے ہیں نا انسانوں کے سردار ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ برتری رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، مہینوں میں اس مہینے کو برتری حاصل ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقوی الہی اور تقدیر کے حوالے سے یہ سال کا آغاز ہے۔ دیکھیں نا، ہر محکمے کا سال کا آغاز اپنے انداز میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن کے سال کا آغاز گرمیوں کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ویسے تو سال کا آغاز جنوری میں ہو جاتا ہے، لیکن ایجوکیشن کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے گرمیوں کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض بینکوں کا سال کا جو ہوتا ہے وہ جون کا مہینہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، اس طرح پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جون کے مہینے میں پورے سال کا حساب و کتاب کرتے ہیں پاکستان۔ تو تقدیر کے حوالے سے سال کا جو پہلا مہینہ ہے، جہاں سے تقدیر نے شروع ہونا ہے، جہاں تقدیر بننی ہے اور جہاں پورے سال کا فیصلہ ہونا ہے، پورے سال کا بجٹ بننا ہے، وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اور اس میں کون سی رات ہے؟ رات لیلۃ القدر۔ اور دوسرا، یہ اس کسی مہینے کو نہیں کہا گیا کہ یہ مہینہ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، خدا کی ضیافت کا مہینہ ہے، یعنی ایسا مہینہ جس میں خدا میزبان ہو۔ واحد رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے کو کہا گیا ہے کہ اس میں آپ کس کے مہمان پروردگار کے۔ آپ تعجب کر سکتے ہیں، یہ کون سی مہمانی ہے، یہ کون سی میزبانی ہے، یہ کون سی ضیافت ہے جس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ نہیں، یہ جو میزبانی ہے یا مہمانی ہے یا ضیافت ہے، یہ گناہ بخشوانے کی ضیافت ہے۔ دیکھیں نا، تین چیزیں ہوتی ہیں دعوت میں۔ دعوت میں ایک چیز ہوتی ہے، ایک مہمان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میزبان، اور ایک ہوتا ہے کھانا۔ رمضان کے مہینے میں اور آپ مہمان ہیں، میزبان کون ہے؟ پروردگار کی ذات۔ دعوت میں کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہے۔ دعوت میں کیا ہے؟ اعمال صالح ہیں۔ دعوت میں کیا ہے؟ کہ توبہ ہے، استغفار ہے، یہ چیزیں دعوت میں۔ اور دیکھیں، ہر مہمانی پر جانے کے لیے آپ اپنے کو تیار کرتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، سخی لوگ ہوتے ہیں، کھلے ہاتھ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں۔ ضرور نہیں سارے مولانا کسی کے گھر کچھ نہیں لے کے جاتا، جی جی، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں مشہور معروف واقعہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے گھر آؤ گے تو کیا لاؤ گے، میں تمہارے گھر جاؤں گا تو کیا دو گے۔ جو اچھے ہوتے ہیں مہمان، وہ میزبان کے گھر میں ایک تو تیاری سے جاتے ہیں، صاف ستھرے بہترین اچھے کپڑے پہن کر کے، سوٹ بوٹ ہو کر کے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے مہمانی پر جانے کے لیے گاڑیاں خاص رکھی ہوئی۔ ایک آدمی ہمارے جو ہے مومن انجمن کے، ان کے پاس 2-3 گاڑیاں تھیں۔ میں نے کہا 2-3 کس نے رکھی ہوئی؟ کہا ایک جو ہے یہ سرکاری جو ہے کیا ہوتے ہیں، جو محکمانہ یا کاروبار کی دعوت ہوتی ہے اس پہ جانے کے لیے، ایک دوستوں کی شادیوں پر جانے کے لیے، ایک عام استعمال کرنے کے لیے۔ تو نہیں، یعنی آپ جب جاتے ہیں کسی مہمانی پر تو اس کے لیے خاص انتظام کرتے ہیں آپ۔ تو آپ خدا کی مہمانی پر کے لیے آ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ خاص انتظام کریں۔ آپ اپنے زبان مبارک کو قرآن کی تلاوت سے معطر کریں، اچھا لباس پہنیں، اس مہینے میں دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، نماز کے ذریعے اس مہمانی میں داخل ہوں۔ اور دیکھیں نا، آپ کا کتنا بڑا اچھا میزبان ہو، کتنا امیر مہمان ہو، لیکن خدا جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں آپ اس کے مہمان ہیں جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو کسی کو دے دے کوئی روک نہیں سکتا، جو سخی ہے، جو کسی سے حسد نہیں کرتا،
جو سب سے پیار کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو تواب ہے، جو ستار اور ایوب ہے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں مہمان آ گئے تو مہمان سے کیڑی نکالتے ہیں، یہ لباس کیسے پہن کے آ گیا تھا جی، اس نے خوشبو پتہ نہیں کون سی لگائی ہوئی تھی، لیکن آپ اس کے مہمان ہیں جو ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالتے، عیبوں کو اچھالتا نہیں ہے۔ بس اس مہینے کی مہمانی کے لیے آپ تیار ہوں، اور جس طرح میزبان چاہتا ہے اس طرح تیاری کریں، اس طرح اس میں داخل ہوں، اور کوشش کریں اس مہینے کی دعوت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ جو ہے پھر ممکن ہے آئندہ رمضان ہو یا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں توبہ نہیں کر سکتا، استغفار نہیں کر سکتا، اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتا، تو اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، ایک چانس کے علاوہ کوئی چانس نہیں، مگر یہ کہ وہ حج کے دوران عرفات میں جائے، وہاں پر استغفار کرے، اس کے علاوہ اس کے لیے چانس نہیں۔ اور دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، وہ آدمی کامیاب ہے نا جو چانس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ چانس کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ایک رات کی محنت انسان کی ساری زندگی سنوار دیتی ہے، اور بعض اوقات ایک رات کی، ایک دن کی غفلت ساری انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، 5 سال لگائے، 6 سال لگائے، آپ نے ایم اے کی ہے، بی اے کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اور ایک اچھی نوکری کی آپ کو آفر آئی ہے، اس کو آپ گنوا دیتے ہیں، اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ اس قسم کا چانس آپ کے پاس ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ کو چانس سے شب قدر کا چانس آپ کو دیا جا رہا ہے، دوبارہ شاید یہ چانس آپ کو نہ ملے، ممکن ہے آئندہ سال انسان نہ ہو لیکن بیمار ہو لیکن سفر میں ہو لیکن اس کو یہ سہولیات اس سال جو میسر ہے عبادت کرنے کی، رات کو جاگنے کی، ریاضت کرنے کی، وہ آئندہ سال میسر نہ ہو، موقع نہ ہو اس کو۔ بس کامیاب آدمی دینی لحاظ سے بھی وہی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی ہے جو چانس سے جو ہے وہ صحیح فائدہ اٹھاتا ہے۔ بس پہلا یہ اس کی خصوصیت اس مہینے کی ہے کہ یہ عبادتوں کا آغاز ہو رہا ہے اس مہینے سے، تقدیر کا آغاز۔ دوسرا یہ کہ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، خدا اس میں میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، اور ضیافت خداوند تعالیٰ دے رہا ہے۔ تیسرا اس مہینے میں غفران کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اور اس میں خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کا ثواب کئی گنا کر دیا ہے۔ ایک آیت آپ پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب آپ کو ملتا ہے، 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ہزاروں رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ مہینہ کس کا؟ بخشش کا، توبہ کا، استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پورے سال کے جو آپ غلطیاں کی ہیں، خطا کی، ان کی معافی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اس مہینے، بشرطے کہ اس مہینے کی قدر جانیں اور اس کے وقت سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الفرصت تمر مر السحاب، فرصت، چانس بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے، گزر جاتے ہیں، لیکن وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو اس فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان کو جہنم کی آتش سے آزادی مل سکتی ہے، جہنم کی آتش سے آزادی۔ یعنی یہ آسان کام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھے گارنٹی حاصل ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس مہینے میں گارنٹی حاصل کر سکتا ہے انسان، بشرطے کہ کوشش کرے، بشرطے کہ اسٹرگل کرے، بشرطے کہ جو ہے تو وہ دو کی جائے۔ دیکھیے ہمیں اگر پتہ چلتا ہے نا، یہاں پر ایک بلیک فرائیڈے آتا ہے تو لائنوں کی لائنیں، وہ ایک دفعہ دکان پہ میں نے دیکھا کہ دکان صبح 8 بجے کھلنی تھی تو لوگ صبح سے 4 بجے لائن میں کھڑے تھے۔ کس لیے؟ کہ یہاں چیز سستی مل جائے گی، بہتر چیز مل جائے گی، انہوں نے اپنی نیند کو چھوڑا ہے جی۔ یعنی 4 بجے ایک آدمی اٹھ کے آ رہا ہے، نیند سے چھوڑ رہا ہے نا جی، لائن میں کھڑے ہو رہا ہے، سردی بھی ہو سکتی، گرمی ہو سکتی، تو شب قدر کو کیوں نہ کرے ایسا انسان جی؟
शब कदर को भी क्यों ना करें, वहां क्यों ना जाके, वहां लाइन में खड़ा क्यों ना हो जी, कि वो ऐसा खजाना है जहां के ब्लैक फ्राइडे है जी, जहां हर रोज रमजान का हर दिन जो है वो क्या है, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे से मुराद ये है कि पेशकश है आपको जी, कि आपके सामने जिस तरह होता है ना, बाज़ औक़ात इंसान जो है किसी दावत में जाता है तो इतने खाने होते हैं, इतनी वैरायटी होती है, खुद देख कर इंसान जो है दंग रह जाता है। रमज़ान के महीने में भी कई वैरायटियाँ हैं, इस्तिग़फ़ार है, तौबा है, दुआ है, कुरान की तिलावत है, सदका देना है, गरीबों की मदद करनी है, इस महीने में गुनाहों को याद करना है, तस्बीह है, जिक्र है, कितनी वैरायटियाँ आपके सामने रखी। बाज़ को लोग कहते हैं जी भाई शब कदर के इतने ज़्यादा अमाल जिक्र हो गए, नहीं, वो अहले बैत ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जिक्र किए हैं। अब जितना भी कुछ चाहता है उसके से उठा ले, ज़रूरी नहीं है सारे अमाल बजा लाए हों जी। और उसमें भी ये भी है कि अगर एक तस्बीह ना, तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक वो तस्बीह पढ़े और खुलूस नीयत से हो, मुमकिन उसका सवाब उस आदमी की इबादत से ज़्यादा जिसने 1000 रकअत नमाज पढ़ी। इसके पास टाइम इतना था, इसके पास इतना ही जो है वो फुर्सत थी, इतना ही खुलूस पेश कर सकता है, इसने पेश किए। और इसने फिर उसके मुक्तदियात पर भी अमल किया है, कोशिश की अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करे, कोशिश की अपने कानों पर भी कंट्रोल करी, कोशिश की अपनी आंखों पर भी कंट्रोल करे, और साथ तस्बीह फातिमा ज़हरा फुर्सत की मुनासबत से उसने पढ़ लिए। इसको अजर ज़्यादा मिलेगा उस आदमी की निस्बत कि जिसने बहुत ज़्यादा इबादत की है लेकिन उसने ज़बान पर कंट्रोल नहीं किया, बहुत ज़्यादा इबादत की लेकिन आंखों पर कंट्रोल नहीं किया, बहुत ज़्यादा इबादत की लेकिन कानों पर कंट्रोल नहीं किया। बस खुदावंद ताला को इस महीने में खालिस अमल चाहिए। खुदा की हस्ती भी खुद खालिस है और वो चाहता है उसकी बारगाह में जो काम भी पेश किया जाए, अमल भी पेश किया जाए, वो भी खालिस होना चाहिए। हम पसंद करते हैं कि हमारा कोई दोस्त हमें तोहफा दे अगर खालिस ना हो, पसंद नहीं करते ना जी। उस दोस्त को बार बार याद करते हैं जो अच्छा हमें तोहफा देता है। खुदावंद ताला भी खुश होता है उस बंदे से जो खालिस अमल उसकी तरफ भेजता है। और हदीस में ना कि मन अरसला इल्लाह खालिस मिनल आमाल, जो आदमी अल्लाह की तरफ खालिस अमल भेजता है तो खुदा अपनी बारगाह से उसके लिए खालिस बरक़ात नाज़िल करता है। वो वाक़या मुझे याद आ गया, अमीर अल मोमिनीन के एक साथी थे मैसा में तम्मार, ये खजूरें बेचते थे। तो एक दफ़ा ये किसी काम से इनको जाना पड़ा तो अमीर अल मोमिनीन की दुकान पर बैठ के एक गाहक ताक में था कि दुकानदार तब्दील हो तो मैं अपना दाल लगाऊँ ना। उसने कहा आज दुकानदार नया बैठा हुआ, इसको पता नहीं है हिसाब किताब का, तो खोटा पैसा ले आया। पुराने ज़माने में पाकिस्तान में भी होते थे ना खोटे पैसे जी, जो आना होता था दवानी होते थे, ख़राब हो जाए कहते हैं खोटे हो गए हैं, या मसलन जेली पैसों को खोटा कहा जाता था। ये लगता नहीं है कहते थे ना, ये दवानी नहीं लग रही, चौवानी नहीं लग रही, वो आता में सालें बन गई हैं, 16 आने सही जी। पुराने ज़माने में आने होते, अभी नहीं है मेरे ख्याल, पैसे भी नहीं है पाकिस्तान में। तो अब वो अमीर अल मोमिनीन दुकान पर बैठे हुई थी मैसे में तम्मार की, तो वो एक गाहक ताक में था, वो आ गया। उसने कहा कि दुकानदार आज नया है तो इसको दाल लगाते हैं ना, ये इसको चीटिंग करते हैं। खोटा पैसा आकर दिया तो मौला ने खजूरें उसको दे दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, कहा खजूरें नहीं तो कुछ और चीज़ थी, ये आपने किया क्या? तो मौला ने कहा जैसा तुमने पैसा दिया ऐसी खजूरें तुम्हें मिली जी। तुम्हें नहीं पता कि किसका साथ तुम्हारा जो पाला पड़ा है जी, तुमने समझा कि नया दुकानदार है इसको चक्कर दे दूंगा। तो इसी तरह जब आप खुदा की बारगाह में जैसा अमल भेजेंगे ना, उसी तरह का आपको उसका सला भी मिलेगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ ना कि जब आप चेक करना चाहें कि फलां आदमी आपसे कितनी मोहब्बत करता है, पहले अपने आप को चेक करें कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आप उसके सामने चापलूसी करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, गिबत करते हैं, प्लान करते हैं, तो वो भी आपके साथ ऐसे ही कर रहा होगा और फिर करना भी चाहिए इसको। तो खुदावंद ताला की बारगाह में जैसा अमल भेजेंगे उसी तरह की बरकत भी जो है वो नाज़िल होंगी। ये नहीं है कि अमल आप कहे नहीं है, खुदा सुंदर ताला की बारगाह से तवक्को करें कि हमें जो है नेमतों से नवाजा जाए, हमें बरकत से नवाजा जाए और हमें जो है वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में जो है वो भेजा जाए।
وہ جس طرح ایک آدمی تیز سپیڈ سے نماز پڑھ رہا تھا نا، جس طرح بعض کو آج کل یوٹیوب پہ لگتی ہیں تراویح کی سپیڈ لگائیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، سپیڈ سے نماز پڑھ رہا تھا. وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کہا جو ہے آپ اتنی جلدی نماز کیوں پڑھ رہے؟ کہا میں جلدی جنت میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جو سپیڈ آپ نے لگائی ہے تو جنت سے بھی آگے چلا جائے. جس طرح ہوا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے احد کے میدان سے بھاگ گیا نا، مدینے سے ہی آگے نکل گیا. وہ ذاکرین کہتے ہیں کہ سامنے سے بیوی اس کی آئی، وہ کہنے لگا پہن جی مدینہ کتنے ہے؟ اسے پہن نہیں، میں تیری بیوی ہے پہلی گل تو مدینہ تو پیچھے رہ گئی. یعنی اس کی سپیڈ نہ ہو عبادت کی کہ جو ہے وہ جنت جو ہے پیچھے رہ جائے. جی صلوات پڑھنا.